کیا آپ نے کبھی ایسا فیصلہ کیا ہے جو اس وقت درست لگا ہو لیکن دل کی گہرائیوں میں آپ کو محسوس ہوا ہو کہ کچھ نہ کچھ ٹھیک نہیں ہے؟ آج کی کہانی داؤد کی ممنوعہ مردم شماری کے بارے میں ہے، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ کیسے بڑے سے بڑا رہنما بھی غرور کی وجہ سے اپنی بصیرت کھو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں کتنی ہولناک تباہیاں آ سکتی ہیں۔ اس اقتباس کا مرکزی پیغام ہمیں ایک گہری حقیقت سکھاتا ہے: خدا کو ہماری انسانی صلاحیتوں اور کامیابیوں سے زیادہ اس بات کی پرواہ ہے کہ ہم اس پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ خدا کی عطا کردہ مدد پر یقین رکھیں، تو ہم مصیبت کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب داؤد اپنے جنگی سپاہیوں کی مردم شماری کا حکم دیتا ہے۔ ظاہری طور پر یہ ایک بادشاہ کے لیے معقول فیصلہ لگتا ہے، لیکن یہاں ایک دلچسپ بات پر غور کریں۔ داؤد کا فوجی سپہ سالار یوآب فوراً محسوس کرتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ پوچھتا ہے، میرے آقا بادشاہ ایسا کام کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اور بھی حیران کن بات یہ ہے کہ بائبل اس مردم شماری کو شیطان کی طرف سے الفاقسایا گیا عمل قرار دیتی ہے۔ تو آخر اس مردم شماری میں غلطی کیا تھی؟ مسئلہ خود گنتی کا نہیں تھا۔ خدا نے اس سے پہلے بھی مردم شماریاں کرنے کا حکم دیا تھا۔ مسئلہ داؤد کی نیت میں تھا۔ یسوع نے فرمایا، مبارک ہیں وہ جو دل کے پاک ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ داؤد کا دل پاک نہیں تھا اور اسی لیے وہ خدا سے دور ہو گیا تھا۔ کئی سالوں کی فتوحات اور بڑھتی ہوئی طاقت کے بعد داؤد نے خدا کی حفاظت کے بجائے اپنی فوجی طاقت پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ایک باریک سا فرق ہے جو ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ خدا میری طاقت ہے سے میری طاقت کو دیکھو تک کا سفر، اس کے نتائج تباہ کن تھے۔ خدا نے داؤد کو سزا کے لیے 3 اختیارات دیے: 3 سال کا قحط، 3 مہینے کی فوجی شکستیں اور 3 دن کی وبا۔ داؤد کا رد عمل اس کی روحانی پختگی کو ظاہر کرتا ہے، چاہے وہ ناکامی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کہتا ہے، آئیے ہم خدا کے ہاتھ میں گریں، کیونکہ اس کی رحمت عظیم ہے، لیکن مجھے انسانوں کے ہاتھ میں نہ ڈالنا۔ حتیٰ کہ سزا کے وقت بھی داؤد نے انسانی رحم کے مقابلے میں خدا کی رحمت پر زیادہ بھروسہ کیا۔ وبا نے اسرائیل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 70,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ جب داؤد نے موت کے فرشتے کو یروشلم کے اوپر کھڑے دیکھا، ہاتھ میں تلوار لیے، تو وہ درد سے پکار اٹھا، میں نے گناہ کیا ہے، میں چرواہا نے غلطی کی ہے، یہ تو صرف بھیڑیں ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ تیرا ہاتھ مجھ پر اور میرے خاندان پر پڑے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کا دل دوبارہ ایک چرواہے بادشاہ کی مانند ہو گیا ہے، جو لوگوں کو بچانے کے لیے خود سزا برداشت کرنے کو تیار ہے۔ پھر ایک غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے۔ فرشتہ ارونا بوس کے کھلیان پر روک جاتا ہے۔ چھوٹی ایک یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی۔ یہ مورا پہاڑ تھا، وہی مقام جہاں صدیوں پہلے ابراہیم نے خدا پر مکمل بھروسہ ظاہر کرتے ہوئے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس دن خدا نے ایک مینڈھا بطور متبادل مہیا کیا تھا۔ اب کئی نسلوں بعد اسی مقدس مقام پر داؤد ایک قربان گاہ تعمیر کرے گا تاکہ وبا کو روکا جا سکے۔ جب ارونا داؤد کو قربانی کے لیے درکار تمام چیزیں مفت دینے کی پیشکش کرتا ہے، تو داؤد اصرار کرتا ہے کہ وہ پوری قیمت ادا کرے گا اور کہتا ہے، میں اپنے خداوند خدا کے حضور ایسی سوختنی قربانیاں پیش نہیں کروں گا جن کی مجھے کوئی قیمت نہ پڑی ہو۔ اپنے توبہ کے لمحے میں بھی داؤد یہ سمجھتا تھا کہ سچی عبادت میں ذاتی قربانی شامل ہوتی ہے۔ اس مقام کی اہمیت یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہی جگہ جہاں ابراہیم نے کامل بھروسہ ظاہر کیا اور داؤد نے اپنے عدم اعتماد پر توبہ کی، یہی مقام سلیمان کے ہیکل کی تعمیر کی جگہ بنے گا۔ خدا نے آزمائش،
फैसले और तौबा की जगह को लेकर इसे अपने लोगों की इबादत के मरकज में बदल दिया। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें बाकायदगी से अपने इरादों का जायजा लेना चाहिए, खास तौर पर कामयाबी के वक्तों में। क्या हम चुपके से उन कामों का क्रेडिट ले रहे हैं जो खुदा ने किए हैं? अगर हम मोहतात ना हों तो कामयाबी हमें नाकामी की राह पर ले जा सकती है। तो खुद से ये सवाल करें, क्या मैं अपने वसाइल, अपनी सलाहियतों, अपनी कामयाबियों पर भरोसा करने लगा हूं बजाय इस खुदा के जिसने ये सब मुझे दिए? दूसरी बात, कभी भी ये ना भूलें कि बतौर रहनुमा हमारे अमाल दूसरों पर असरअंदाज होते हैं। दाऊद का गुरूर उसकी कौम के लिए तकलीफ का बाइस बना, जो हमें यह संजीदा याद दहानी कराता है कि हम में से कोई भी तन्हा नहीं जीता। और जब हम नाकाम हों तो दाऊद की मिसाल पर अमल करें, फौरन तौबा करें और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहें। और आखिर में, जैसे इब्राहिम और दाऊद दोनों ने को मोरिया पर किया, हमें भी हर चीज खुदा के सुपुर्द करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये समझते हुए कि सच्ची इबादत अक्सर कुर्बानी का तकाजा करती है। इस वाक़ये से जुड़े ज़बूर हमें उस वक्त दाऊद के दिल की कैफियत का एक जेरोका दिखाते हैं। ज़बूर 38 में हम इसकी अज़ियत सुनते हैं, मेरा गुनाह मुझ पर ऐसा भारी हो गया है जैसे कोई बोझ जो उठाया ना जा सके। लेकिन ज़बूर 103 में हम खुदा की बख्शिश का जश्न मनाते हुए सुनते हैं, जितना मशरिक मगरिब से दूर है, या इतना ही इसने हमारी खताओं को हमसे दूर कर दिया है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी नाकामियों में भी जब वो सच्चे तौबा से मलती हैं, तो वो गहरे ईमान और सच्ची इबादत की सीढ़ियां बन जाती हैं। और हंद हो, खुदा की रहमत हमेशा हमारी गलतियों से बड़ी होती है।